بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ان پیج کے حوالہ سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہم ان پیج میں کام کرتے ہوئے کام کو معیاری بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے کام کی رفتار بھی ہو، سپیڈ بھی تیز ہو، تیزی کے ساتھ ہم کام کر سکیں اور ماہرانہ طریقے سے ہم کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کی بورڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ماؤس کا استعمال کم ہوتا جائے، ہمارا کی بورڈ کا استعمال بڑھتا جائے۔ اور کی بورڈ کا ہمیں استعمال زیادہ کیسے کر پائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں شارٹ کی سمجھنے اور ان کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی تبدیلی یا اپنی تحریر میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ماؤس کی بجائے شارٹ کی استعمال کریں۔ تو آج کا ہمارا سبق شارٹ کی کے متعلق ہے کہ کس کام کے لیے کون سے بٹن، کون سی کیز استعمال ہوتی ہیں۔ تو چلیے میں اپنی فائل کھولتا ہوں اور اس میں تفصیل بھی درج ہے، ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے بھی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی مشق بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت میرے سامنے فائل کھل چکی ہے، یہ ان پیج کے سارے شارٹ کی اس میں تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تقریباً یہ 57 شارٹ کی اس میں درج کی ہوئی ہیں، 3 صفحات کی یہ فائل ہے اور یہ فائل آپ کو میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اسے سامنے رکھ کر اس کی مشق کرتے ہوئے اپنے کام کو ماہرانہ طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور اپنے کام کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ویسے تو ان پیج کی اس پروگرام میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں اگر ہم ہیلپ پہ جائیں، مینیو بار میں یہاں ہیلپ مینیو، اس کے اوپر اگر جائیں تو یہاں اس کے نیچے کھلنے والی لسٹ میں یہاں شارٹ کٹس ہیں۔ تو یہاں اگر ہم ہیلپ مینیو میں شارٹ کٹ یہاں پر کلک کریں تو پھر یہ ایک فہرست تو ہم اب اس لسٹ کے مطابق مشق شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے میں کی بورڈ بھی سامنے لے آؤں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے بٹن جو ہیں وہ کی بورڈ میں کہاں ہوتے ہیں۔ یہ کی بورڈ سامنے یہ کھولا تو سب سے پہلی کمانڈ ہے کہ کرسر کو لائن کے شروع میں پہنچانے کے لیے، اب مثلا یہاں میرا ماؤس ہے، یہ دیکھیں یہ اب میرا ماؤس اس لائن کے آخر میں ہے، اب میں اس کو شروع میں لے جانا چاہتا ہوں تو کی بورڈ پر میں ہوم کا بٹن دباؤں گا۔ تو چونکہ یہ سارے بنے ہوئے ہیں ٹیبل، تو ٹیبل میں ہر ٹیبل جو ہے وہ ایک مستقل لائن شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں ٹیبل میں اس نے لائن کے شروع میں میرے کرسر کو پہنچا دیا۔ اب دوبارہ میں یہ دیکھتا ہوں اپنے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہوم بٹن ہوتا کہاں پر ہے۔ تو کی بورڈ میں یہ جو بٹن ہے اس میں یہ ہوم بٹن ہے، یہ بٹن اس میں سارے الفابیٹس ہوتے ہیں اور یہ الفابیٹس کے بٹن ہیں، یہ اور یہ نمبروں کے بٹن ہیں اور نمبروں کے ساتھ اس میں کچھ آئیکن بھی ہیں، اور یہ فنکشن بٹن ہیں، ان کا بھی استعمال ہوتا ہے، ان کا بھی لکھنے میں تو سب سے زیادہ انہی کا استعمال ہوتا ہے، اور نمبرنگ کے لیے اور آئیکن دینے کے لیے، نشان کے لیے ان بٹنوں کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح نمبروں کے لیے یہ بٹن بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بٹن جو ہیں انہیں ایرو کی کہا جاتا ہے اور ان کا بھی استعمال بکثرت ہے، اور ان بٹنوں کا استعمال بھی بکثرت ہے۔ تو ان میں سے یہ ہوم بٹن ہے، یہ اگر ہمارا کرسر لائن میں کسی بھی جگہ پر موجود ہے، ہم اسے لائن کے شروع میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس بٹن کو دبا دیں گے تو ہمارا کرسر فوراً لائن کے شروع میں آ جائے گا۔
اور اسی طرح اس کے ساتھ نیچے اینڈ کا بٹن ہے. ہم اگر اپنا کرسر لائن کے آخر میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اینڈ بٹن کو دبائیں گے. اینڈ بٹن دباتے ہی ہمارا کرسر جو ہے وہ لائن کے بالکل آخر میں فوراً پہنچ جائے گا. ہم کرسر کو فائل کے شروع میں، ہماری جو فائل ہے وہ جتنے بھی صفحات کی ہے، تو اس سارے صفحے میں کسی بھی جگہ کسی بھی صفحے پر ہمارا کرسر پہنچا ہوا ہے تو ہم وہاں سے ہم فائل کے بالکل شروع میں پہنچانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ہوم، یہ بٹن یہ نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے کی بورڈ کے نیچے، یہ بھی کنٹرول کا بٹن ہے اور یہ بھی کنٹرول کا بٹن ہے. دونوں طرف کی بورڈ میں یہ کونے پر بائیں طرف کونے میں بھی کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے. اسی طرح جو الفابیٹس بٹن ہیں ان میں دائیں طرف بھی، اس حصے میں دائیں طرف بھی کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے. تو کنٹرول پلس سے مراد ہے کہ پہلا پلس سے پہلا جو بٹن ہے اسے دبائے رکھنا ہے، اور جب تک دوسرا بٹن ہم دبا نہ دیں تو پہلے کنٹرول والے یا پہلے جو بٹن ہے اس کو مسلسل اس وقت تک دبائے رکھ، اس کے دبائے ہی دوسرا بٹن ہم نے دبانا ہے. اگر پہلے کو دبا کر چھوڑ دیا اور دوسرے کو پھر بعد میں دبایا تو یہ کمانڈ کام نہیں کرے گی. تو اب یہاں میرا کرسر ہے، اس وقت یہ ڈیلیٹ پہ موجود ہے. اب میں اسے اپنی فائل کے، یہ فائل ہے میری، اس فائل کے شروع میں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہ ہے اس کی کمانڈ، اس کا شارٹ کی کنٹرول ہوم. کنٹرول دبایا اور ہوم کا بٹن دبا دیا تو یہ دیکھیں یہ کرسر میرا فائل کے بالکل شروع میں پہنچ گیا. کسی بھی صفحے پر 50 صفحوں کی 500 صفحے کی فائل ہے اور 499 نمبر صفحے پر ہمارا کرسر موجود ہے تو ہم وہاں سے بھی جیسے ہی کنٹرول ہوم کا بٹن دبائیں گے، کنٹرول پلس ہوم، تو فوراً فائل کے پہلے صفحے پر اور شروع میں ہمارا کرسر پہنچ. اس کے بعد اگر ہم فائل کے آخر میں اپنا کرسر لے کے جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول اینڈ دبائیں گے. یہ دیکھ 3 صفحوں کی یہ فائل ہے اور اس وقت یہ تیسرا صفحہ ہمارے سامنے یہ کھلا ہوا ہے، یہاں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ بالکل آخر میں ہمارا یہ کرسر پہنچ چکا ہے. ہم دوبارہ کنٹرول ہوم کے ساتھ اس کو اپنی فائل کے شروع میں لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اگر ایک حرف، ہمارا کرسر یہاں موجود ہے، ہم ایک حرف دائیں طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایرو کی، جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو 4 بٹن ہیں، 3 سیدھے اور ایک اوپر کی طرف کو، یہ ایرو کی ہے. اس میں یہ لیفٹ ایرو کی ہے، یہ رائٹ ایرو کی ہے، یہ اپ ایرو کی ہے اور یہ نیچے والی ڈاؤن ایرو. تو اگر ہم ایک حرف دائیں طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم رائٹ ایرو کو دبائیں گے. یہ رائٹ ایرو کو دبایا تو یہ لام کے اس طرف ہوگی، یہ ایک حرف جو ہے وہ دائیں طرف کو چلتا جائے گا. اور اگر بائیں طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر لیفٹ ایرو کو کی کو ایک دفعہ دبائیں گے تو یہ اس طرح اب بائیں طرف ایک حرف آگے چلتا جائے گا. اس کے بعد ہے کہ ایک لائن اوپر جانے کے لیے یا ایک لائن نیچے جانے کے لیے، ایک لائن نیچے جانے کے لیے ہم ڈاؤن ایرو کو دبائیں گے تو ایک لائن نیچے آتی جائے گی، اور اگر اپ ایرو کو دبائیں گے تو ایک لائن ہمارا کرسر اوپر کو جاتا جائے گا. اس کے بعد اگر ایک لفظ، پہلے ایک حرف دائیں طرف ہم گئے تھے، ہم ایک لفظ دائیں طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ سپیس بار جہاں جہاں دبائی ہوئی ہے وہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ کے بعد سپیس بار دبائی جاتی ہے، تو جہاں جہاں سپیس بار دبایا ہوا ہے وہ ایک لفظ ہے. تو ہم ایک لفظ دائیں طرف اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کنٹرول اور رائٹ ایرو، کنٹرول کا بٹن دبا کر رائٹ ایرو دبائیں گے. یہ دیکھیں لیے کہ اب استعمال اب آسان اور تیز، اس طرح یہ ایک لفظ دائیں طرف جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم بائیں طرف ایک لفظ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم کنٹرول دبا کے لیفٹ ایرو کو دبائیں گے تو یہ ایک لفظ آگے چلتا جائے. اسی طرح اس کے بعد پیراگراف ہے کہ جہاں انٹر کا بٹن استعمال کیا ہے اسے پیراگراف شمار کیا جاتا ہے. تو پیراگراف، یہ پیراگراف ہے. تو اب پیراگراف کے شروع میں میں اپنا کرسر لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کنٹرول اور اپ ایرو یہ اس پیراگراف کے شروع میں چلا گیا. اور پیراگراف کے آخر میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو کنٹرول ڈاؤن ایرو. یہ پیراگراف کے انٹر کے بعد یہاں ہمارا کرسر پہنچا تھا تو وہاں ہمارا یہ کرسر اب اس بٹن سے بھی، اس شارٹ کی سے بھی پہنچ جائے گا. اس کے بعد ہے کہ اگر ہم کرسر کے بعد والا حرف وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے کاٹنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہ کرسر ہے لام کے ساتھ، اب کرسر کے بعد بے ہے اور کرسر سے پہلے لام، تو اگر بعد والا حرف وہ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کا بٹن استعمال کریں گے. یہ دیکھیں یہ با ختم ہو گئی، اب ہا ہے، کنٹرول زیڈ سے دوبارہ ہم اپنی حالت پہ آئے تو یہ ڈیلیٹ کا بٹن بعد والے حرف کو ختم کرتا ہے اور بیک سپیس کا بٹن پہلے حرف کو، کرسر سے پہلے حرف کو. اب لام اگر بیک سپیس دباؤں گا تو یہ لام کا حرف ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ لام کو اس نے کاٹ. اس کے بعد
حرف کے بعد اب ہم لفظ پہ آ جاتے کہ اگر بعد والا کرسر کے بعد والا لفظ ہم نے پورا لفظ کہ جہاں سپیس بار کو دبایا ہوا ہے تو وہ پورا لفظ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ڈی دبائیں. جیسے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرا کرسر ہے اور کرسر کے بعد والا جو لفظ ہے وہ کرنے ہیں. میں کنٹرول ڈیلیٹ دباتا ہوں تو یہ کرنے ختم ہو گئے. کنٹرول زیڈ سے واپس آئے اور اگر کرسر سے پہلا حرف ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں لفظ پہلا لفظ تو کنٹرول بیک سپیس دبائیں گے تو وہ پہلا لفظ ختم ہو جائے گا. کنٹرول زیڈ سے دوبارہ ہم واپس اپنی جگہ پر آگے. اس کے بعد ہم دوسرے صفحے پہ آتے ہیں اور یہاں کہ اگر لائن کے شروع تک منتخب کرنے کے لیے ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائن کو اور لائن جہاں ہمارا ماؤس ہے وہاں سے لے کر لائن کے بالکل پہلے حرف تک ہمارا سارا کا سارا وہ میٹر اور لکھائی وہ سلیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم شفٹ ہوم کا بٹن دبائیں گے. یہ شفٹ کا بٹن یہ دیکھیں یہ کنٹرول سے اوپر انٹر اور کنٹرول کے درمیان شفٹ کا بٹن ہے. اسی طرح یہ بائیں طرف بھی کنٹرول سے اوپر یہ شفٹ کا بٹن ہے جس میں اوپر کو تیر بھی اور شفٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں اب میرا کرسر لائن کے اس ٹیبل کی لائن کے بالکل آخری حرف پر ہے تو یہاں سے میں شروع تک منتخب کرنا چاہتا ہوں تو شفٹ بٹن دبا کر میں ہوم کا بٹن ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے وہ دبائیں گے تو یہ پوری لائن سلیکٹ ہو جائے گی. اگر میرا کرسر یہاں درمیان میں ہے اب میں شفٹ کے ساتھ ہوم کا بٹن دباتا ہوں تو یہاں سے لائن کے شروع تک میری یہ لائن منتخب ہو جائے. اسی طرح اگر کرسر سے یہ لائن آخر تک یہ سلیکٹ ہو جائے تو پھر میں شفٹ کے ساتھ اینڈ کا بٹن ہوم والے بٹن کے نیچے اینڈ کا بٹن یہ دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ میری لائن جہاں ماؤس کرسر تھا وہاں سے آخری لفظ حرف تک یہ سلیکٹ. کے بعد ایک حرف دائیں طرف منتخب کرنا ہے. ایک حرف اگر منتخب کرنا ہے صرف ایک حرف کو سلیکٹ کرنا ہے. کرسر کو اگر دائیں طرف لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بس صرف ایرو کی رائٹ ایرو کو دبانا ہوتا تھا لیکن اگر ہمیں سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں رائٹ ایرو کے ساتھ پہلے شفٹ دبانا پڑے گا. شفٹ دبا کر رائٹ ایرو دبائیں گے تو یہ ایک ایک حرف یہ دائیں طرف کو منتخب ہوتا جائے گا سلیکٹ ہوتا. اور اگر ہم بائیں طرف کو منتخب کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ دبا کر لیفٹ ایرو کو دبائیں گے تو یہ ایک ایک حرف جو ہے وہ دائیں طرف کو منتخب ہوتا جائے. اور اگر ہم جس لائن میں کرسر ہے اس سے اوپر ایک لائن منتخب کرنا چاہتے تو اس کے لیے ہم شفٹ ایرو کے وہ لائن بھی منتخب ہو جائے اور اس کے ساتھ اوپر والی لائن بھی تو شفٹ کے ساتھ اپ ایرو کو دبائیں گے تو یہ کرسر والی لائن اور اس سے اوپر والی لائن یہ دونوں منتخب ہو جائیں گے. اور اگر ہم نیچے والی لائن منتخب کرنا چاہتے ہیں کرسر والی اور اس سے نیچے والی تو شفٹ دبا کر ڈاؤن ایرو کو دبائیں گے تو کرسر والی اور نیچے والی یہ دونوں لائنیں سلیکٹ ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ پیراگراف ہے کہ پیراگراف کے شروع تک منتخب کرنے کے لیے ہم کنٹرول اور اس کے ساتھ شفٹ اور پھر اپ ایرو ہم اپنے پچھلے صفحے پہ جاتے ہیں اور یہاں یہ ہمارا گویا کہ ایک پیراگراف ہے. یہاں ماؤس ہے یہاں سے ہم شفٹ کنٹرول اور ہوم یہ دبائیں گے تو یہاں سے پیراگراف شروع تک سلیکٹ اور اگر اسے کرسر سے آخر تک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ کنٹرول اور پھر ڈاؤن ایرو. اب وہاں سے آخری حرف تک پورا پیراگراف سلیکٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر ہے کہ فائل کے شروع تک منتخب کرنے کے لیے جہاں کرسر موجود ہے وہاں سے فائل کے ابتدا تک یہ سارا کا سارا سلیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کنٹرول شفٹ اور ہوم کا بٹن دبانا ہوگا. یہاں کرسر موجود ہے یہاں سے ہم کنٹرول شفٹ اور ہوم کا بٹن دباتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فائل یہ پیج بھی اور اس سے پہلا جتنے بھی پیج شروع میں موجود ہوں وہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو جاتے. اور اگر جہاں کرسر موجود ہے وہاں سے فائل کے آخر تک ہم نے منتخب کرنا ہے اگر تو ماؤس کے ذریعے سے سلیکٹ کر کے کرنا چاہیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. یہاں کرسر موجود ہے ہم کنٹرول شفٹ دبا کر کنٹرول دبائیں گے پھر شفٹ کا بٹن ساتھ دبا لیں گے پھر اینڈ کا بٹن دبائیں گے تو یہ آخر تک ہماری ساری کی ساری فائل یہ سلیکٹ ہو. اس کے بعد ہے ایک لفظ دائیں طرف منتخب کرنا ہے تو پھر کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو یعنی لفظ سے مراد ہے کہ جہاں ہم نے سپیس کا بٹن استعمال کیا ہو تو کنٹرول دبائیں گے شفٹ دبائیں گے اور رائٹ ایرو. یہ دیکھیں ایک لفظ ہو گیا دوسرا لفظ ہو گیا تیسرا لفظ ہو گیا چوتھا لفظ ہو گیا پانچواں. اور اگر ایک ایک لفظ ہم بائیں طرف کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول دبائیں گے ساتھ شفٹ دبائیں گے پھر لیفٹ ایک لفظ دوسرا لفظ تیسرا چوتھا تو یہ ایک ایک لفظ اس طرح منتخب ہو رہے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک حرف کو منتخب کریں اور اسے لائن سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھا دیں تو اس کے لیے ہم کنٹرول F7 یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے فنکشن بٹن یہ میں دکھا دیتا ہوں
پھر کی بورڈ میں یہ اوپر والے یہ F کے ساتھ جتنے بھی بٹن ہیں یہ سارے کے سارے یہ فنکشن بٹن ہیں، یہ F7 ہے، کنٹرول کے ساتھ ہم F7 کو دبائیں گے۔ تو ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں کہ حرف کو منتخب کرنے کے لیے اب لیے اس حرف کو میں تھوڑا سا اوپر اٹھانا چاہتا تو میں کنٹرول دبا کر F7 کو دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ لفظ تھوڑا سا اوپر کو چلا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ باقی جو لفظ ہیں وہ کس حالت پہ ہیں، سارے برابر ہیں، اور لیے یہ لفظ لائن سے ذرا اوپر اٹھ گیا۔ تو اب اس کو میں دوبارہ اپنی اصلی جگہ پر لے کے آتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کنٹرول F8 دبانا، یہ پھر نیچے آ جائے گا۔ اگر لائن سے نیچے کرنا ہے تب بھی یہی کمانڈ کنٹرول F8 یہ دبائیں گے تو یہ حرف لائن سے نیچے آ جائے۔ اسی طرح اگر حرفوں کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہے، یہ حرف ہے، یہ ان کو سب کو سلیکٹ کیا، یہ آپس میں ذرا نزدیک ہو جائیں اور نزدیک ہو جائیں، تو اس کے لیے میں کنٹرول کا بٹن دبا کر F6 کو دباؤں گا تو یہ دیکھیں حرف مزید ساتھ ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور اگر میں ان کے درمیان فاصلہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول دبا کر F5 دباؤں گا، F5 دباؤں گا تو یہ دیکھیں ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ اپنی ہم اصلی حالت پہ ان کو کر دیتے ہیں۔ اب لائن کا درمیانی فاصلہ، یہ دو لائنیں ہیں، ان دو لائنوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑھانا ہے کہ لائنیں ایک دوسری سے ذرا زیادہ دور ہو جائیں، درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو۔ تو چونکہ اصل میں ایک ٹیبل کے اندر ایک ہی لائن ہے تو یہاں سمجھ نہیں آئے گی، ہم پیچھے چلتے ہیں یہاں ہوم پیج پہ، تو یہاں یہ دو لائنیں اوپر موجود ہیں۔ اب ہم ان دونوں لائنوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں پہلے کنٹرول کا بٹن دباتا ہوں، پھر شفٹ کا بٹن دباتا ہوں، اس کے بعد میں F5 کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائنوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے، یہ لائنیں ایک دوسری سے دور چلی گئی ہیں، یہ درمیان والا فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ اور اگر اسی فاصلے کو میں کم کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول شفٹ دبا کر میں F6 دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ان کا فاصلہ اب کم ہو گیا اور یہ دونوں لائنیں آپس میں ایک دوسری کے قریب آ چکی۔ دوبارہ دیکھیں یہ F5 دبایا تو یہ نیچے والی لائن اوپر والی لائن سے دور ہٹتی جا رہی ہے، فاصلہ بڑھتا جا رہا، اور اگر میں F6 دباؤں تو یہ نیچے والی لائن اوپر والی لائن کے نزدیک آتی جا رہی ہے اور درمیان میں فاصلہ کم ہوتا جا رہا۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ ہے ہماری کہ تحریر کو پھیلانے کے لیے تحریر ہماری وہ لمبی ہوتی جائے اور کھلتی جائے، تو اس کے لیے کنٹرول شفٹ F7 کا بٹن ہم استعمال کریں گے۔ مثلا یہ تحریر ہے، ہم اس کو ذرا کھولنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، بڑی تحریر ہو، پورا پیج ہو، پورا صفحہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہی کمانڈ ہوگی کنٹرول اور شفٹ اور F5۔ تحریر کو پھیلانے کے لیے کنٹرول شفٹ F7، کنٹرول دبایا، شفٹ دبایا، F7 دبایا، یہ دیکھ یہ تحریر پھیل رہی ہے۔ اور اس کو کم کرنے کے لیے کنٹرول دبا کے شفٹ دبا کے F8 دبائیں گے تو یہ کم ہوتی جائے گی اور آپس میں ایک دوسری کے۔ تو آج ہم نے 36 شارٹ کی پڑھ لی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فوری اطلاع ہر آنے والی ویڈیو کی حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔